پاکستان عوامی تحریک نے اس احتجاج کو قصاص اور صابریت پاکستان مارچ کا نام دیا ہے، جو راولپنڈی میں ہوگا۔ ملک کی تمام جماعتیں انشاءاللہ تعالی اس میں شریک ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تکرار پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ آج پنجاب میں 2 حلقوں پہ ضمنی انتخاب ہوا ہے۔ ایک میں NA 63 میں، وہاں پہ مقابلہ فواد چودھری صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور مطلوب مہدی صاحب ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے کینڈیڈیٹ ہیں، اور وہاں کافی فرق پڑ گیا ہے۔ ابھی 25,000 سے زائد ووٹ جو ہیں فواد چودھری کے، اور 32,000 سے زائد ووٹ جو ہیں وہ مطلوب مہدی صاحب کے ہیں، تو نون لیگ وہاں پہ آگے چل رہی ہے۔ دوسرا جو مقابلہ ہو رہا ہے وہ PP 223 میں ہو رہا ہے، وہاں پہ بڑا کلوز ہے۔ وہاں پہ تقریباً مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں ان کے ووٹ 41,500 ہمارے پاس رپورٹ ہوئے ابھی تھوڑی دیر پہلے، اور جو عائشہ نذیر صاحبہ ہیں ان کے ووٹ جو ہیں وہ 40,500، یعنی کوئی 800 ووٹوں کا صرف فرق چل رہا ہے۔ وہاں 650 ووٹوں کا فرق چل رہا ہے، وہاں پہ بڑا کلوز ہے۔ لیکن یہ جو NA کا الیکشن ہے، یہاں پہ پیپلز پارٹی کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں، اور لگاتار جو ہے وہ لیڈ بڑھتی جا رہی ہے مسلم لیگ نون کے امیدوار کی۔ تو یہاں سے جب ووٹنگ ہوتی ہے تو یہ پیمانہ ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ پبلک کس پارٹی کو اور کس کی پالیسیز کو سپورٹ دے رہی ہے۔ عمران خان صاحب آج کل احتجاجی سیاست کر رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ تحریک احتساب ان کی کامیاب ہو، پاناما لیکس کے اوپر حکومت کا احتساب ہو، اور حکومت کی جو حکومتی خاندان ہے، خاص طور پہ میاں صاحب کا خاندان ہے، ان کے خلاف انکوائری کی جائے۔ لیکن حکومت جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ سارا جو ہے کچھ بھی نہیں ہے، یہ عوامی ایشو نہیں ہے، اور ہم عوامی ایشو کی سیاست کر رہے ہیں، سڑکیں بنا رہے ہیں، پل بنا رہے ہیں، ترقیاتی منصوبے بنا رہے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے، اور وہ احتساب والا معاملہ ان کے فوکس میں نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک فیصلہ کیا، ابھی مجھے عمران ظفر لغاری صاحب بتا رہے تھے کہ ہم نے باقاعدہ طور پہ کشمیر کمیٹی سے جو حکومت نے بنائی تھی میاں صاحب نے، اس سے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کی بات کرواتا ہوں، اور 3 سپتمبر کو کیا عمران خان صاحب کامیاب ہوں گے، اور آج کے الیکشن کے نتائج 3 سپتمبر پہ کس طرح اثر انداز ہوں گے، کیونکہ عوامی تحریک سے تو انہوں نے مدد مانگ لی ہے، انہوں نے دے بھی دی ہے۔ آنے والے دنوں میں طارق القادری صاحب، عمران خان صاحب جو دونوں سیاسی کزنز ہیں، آپس میں دوبارہ ملاقات بھی کریں گے۔ میرے ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب یہاں موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا، صوبائی وزیر ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے اپوزیشن لیڈر میاں محمود رشید صاحب، سر بڑی مہربانی آپ کی۔ عمران ظفر لغاری صاحب ہیں، ممبر قومی اسمبلی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور تھوڑی دیر میں باقی مہمان جب جوائن کریں گے میں ان کا آپ سے تعارف کروا دوں گا۔ سب سے پہلے میاں محمود رشید صاحب، پبلک اگر آپ کو سپورٹ دے رہی ہے یا آپ کے مقصد کے ساتھ کھڑی ہے تو پھر آپ کو الیکشن بھی جتوائے نا سر پبلک۔ دیکھیں عمران، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا زوردار اور جاندار مقابلہ کہ آپ ایک سیٹ کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ 500-600 کا فرق ہے، اور وہ رات نتائج آنے تک وہ 500 پلٹ سکتا ہے، ہمارا کینڈیڈیٹ بھی جیت سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری سیٹ پہ 5-7 ہزار کا ڈفرنس ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو اس بات کی غمازی ہے کہ ایک جاندار پارٹی کی طرف سے ایک زوردار مقابلہ ہوا۔ جہاں تک یہ بات ہے نا کہ یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے ضمنی الیکشن پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جب مسلم لیگ نون بھی لڑا کرتی تھی ضمنی الیکشن تو یہ کیا نتیجہ لیتی تھی اگر حکومت کسی اور کی ہوتی تھی۔ دیکھیں ضمنی الیکشن میں جو سٹنگ حکومت ہوتی ہے اسے بہت زیادہ ایج حاصل ہوتا ہے۔ پروونشل گورنمنٹ بھی ان کی ہے، فیڈرل گورنمنٹ بھی ان کی ہے، تمام محکمے جو ہیں وہ ان 1-1.5-2 ماہ کے اندر وہ کچھ کر جاتے ہیں جو 5 سال میں بھی کوئی MNA یا MP الیکٹڈ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی زندگی موت کا مسئلہ بنایا ہوتا ہے، وہاں TMO سے لے کر DCO سے لے کر واپڈا، گیس اور تمام ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ ان کی ڈسپوزل پہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سینکڑوں ہزاروں نوکریاں جو ہے وہ بٹ رہی ہوتی ہیں، وہ ایڈ ہاک کے اوپر لوگ بھرتی کیے جا رہے ہوتے ہیں، ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک معمولی سا ڈفرنس جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس ساری کوشش کے بعد کہ وہاں درجنوں وزراء کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، MPs کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، 20-20 25-25 سرکاری لوگ وہاں پر دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ تو پی ٹی تو آئی آپ جو ہے نا اپنی تحریک کی کامیابی سمجھ رہے ہیں؟ بالکل ہم یہ سمجھتے ہیں بہت بڑی کامیابی ہے۔ رانا صاحب یہ پکچر آپ اتفاق کرتے ہیں کہ اگر آپ جیت بھی رہے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ جہاں پہ آپ لیڈوں کے ساتھ جیتے تھے وہاں پہ اتنا ٹف آپ کو کمپٹیشن دے رہی ہے PTI۔ میرا خیال ہے کہ میرے بھائی میاں محمود رشید صاحب جو ہیں یہ کوئی پہلے کی بات کو کر رہے ہیں، کیونکہ آج کے الیکشن رولز کے مطابق
کوئی ایم این اے کوئی ایم پی اے جو ہے وہ کسی الیکشن کمپین میں جا کے منسٹر اور چیف منسٹر تو بہت دور کی بات ہے وہ الیکشن کمپین میں حصہ نہیں لے سکتا. بہاڑی کے میں جو ہے وہ حمزہ شہباز شریف صاحب نے جو مسلم لیگ نون کے لیڈر ہیں لیکن وہ ایم این اے بھی ہیں, انہوں نے وہاں پہ جلسے کے لیے جو ہے وہ اپنا ٹائم رکھا تھا, انہیں باقاعدہ نوٹس الیکشن کمیشن کی طرف سے سرو ہوا, انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ یعنی اس کو کمپلائنس کی اور وہ وہاں جلسہ کرنے کے لیے نہیں گئے. ویسا ہی نوٹس جو ہے وہ عمران خان صاحب کو بھی سرو ہوا تھا لیکن وہ وہاں پہ گئے اور اس کی وائلیشن کرتے ہوئے انہوں نے جلسہ کیا. اس وقت وہاں پہ فوج کی نگرانی میں جو ہے وہ الیکشن ہو رہا ہے, فوجی جوان جو ہے وہ الیکشن پولنگ اسٹیشن کے اندر بھی ہیں باہر بھی ہیں. کوئی ترقیاتی کام جو ہے اگر وہاں پہ کوئی شروع کرنا چاہے, کوئی نوکری دینا چاہے, اس کے لیے الیکشن کمیشن موجود ہے. وہاں پہ تو لوگ جو ہے وہ ہماری ایک خاتون ایم پی اے جو ہیں وہ ووٹ ڈالنے کے لیے تو ان کو بھی روکا گیا کہ جی آپ ایم پی اے کے طور پہ حلقے میں داخل نہیں. اس سے انہوں نے کہا کہ جی میرا ووٹ جو ہے وہ یہاں پہ ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ الیکشن جو ہے یہ فیئر نہیں ہوئے یہ غلط ہے. یہ الیکشن جو ہے یہ فیئر ہو رہے ہیں اور عوام کی رائے کو صحیح طور پہ ریفلیکٹ کر رہے ہیں. باقی رہی بات جو الیکشن تھا جہانگیر ترین کا, وہاں پہ تو میاں صاحب اربوں روپے کے فنڈ دے کے آئے تھے. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ الیکشن سے بہت پہلے گئے تھے اور اس وقت ابھی جو ہے وہ الیکشن کمپین کا مرحلہ جو ہے وہ شروع نہیں ہوا تھا, لیکن الیکشن اناؤنس ہو گیا تھا بس. لیکن الیکشن یعنی یہ تھا ابھی میرا خیال ہے سپریم کورٹ میں اس کی اپیل جو ہے وہ چل رہی تھی. لیکن الیکشن کے دوران وہاں پہ کوئی ترقیاتی کام یا کوئی ڈیولپمنٹ کے منصوبے کا جو ہے وہاں پہ آغاز نہیں ہوا. باقی جہاں تک یہ بات ہے کہ جی حکومت ہے, جی حکومت یہ کرتی ہے, حکومت وہ کرتی ہے, الیکشن تو پشاور میں بھی ہوئے, الیکشن جو ہے پشاور میں بھی ہوئے تھے, الیکشن جو ہے وہ ہزارہ میں بھی ہوئے تھے. یہ تو عوام جس کو ووٹ دیں گے وہ جو ہے وہ کامیاب ہوگا. اب پشاور سے جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا امیدوار جو ہے وہ جیتا ہے اور وہاں پہ ہزارہ میں جو الیکشن ہوا وہاں سے کوئی تقریباً میرا خیال ہے 40,000 35,000. سر آپ کے ایم این ایز نے, آپ کے اراکین نے یہ کہا تھا کہ 3 ستمبر سے پہلے 31 اگست بھی آنی ہے اور وہاں ان کی ضمانتیں ضبط ہونی ہیں. سر ضمانتیں تو نہیں ضبط ہوتی ہوئی نظر آ رہی, سر بڑا قریب چل رہا ہے. یعنی لوگ ان کی تحریک کو, ان کے سٹانس کو کہ آپ کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے اور کرپشن کی ہوئی ہے ان معاملات پہ, پاناما ایشوز پہ, تحریک احتساب پہ, لوگ ان کو رسپونڈ کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں وہ تو وہی ہیں, پچھلے الیکشن میں بھی وہی تھے, اس سے پچھلے الیکشن میں بھی وہی تھے. راجہ اقبال مہدی جو ہے وہ پچھلے جو ہے وہ الیکشن میں بھی ہمارے امیدوار تھے, اب ان کی وفات ہوگی, ان کے بیٹے ہیں. وہاں پہ جو جہلم میں کنٹیسٹ ہونا ہے وہ پی ٹی آئی کا کنٹیسٹ نہیں ہونا, وہ وہاں پہ جو اپوننٹ گروپ ہے جو کہ چوری الطاف کا گروپ ہے یا جو چیف جسٹس فارمر تھے افتخار حسین صاحب, ان کی جو وہاں پہ فیملی بیٹھی ہے, جو فرخ الطاف وہاں پہ ڈسٹرکٹ ناظم تھے کیو لیگ کے, وہ کل پیپلز پارٹی میں تھے تو پیپلز پارٹی میں انہوں نے یہی کنٹیسٹ کرنا تھا, کسی کیو لیگ میں تھے تو کیو لیگ میں یہی کنٹیسٹ کرنا تھا. بات تو یہ ہے کہ وہی سیاست جس سیاست کو تبدیل کرنے کا اور جسے روایتی سیاست ہونے کا تانا دے رہے تھے, اب عمران خان صاحب نے اب نذیر جٹ کی جو ہے وہ بیٹی کو یا نذیر جٹ کو بہاڑی میں جو ہے وہ ٹکٹ دیا ہے, تو اس کے بعد پھر کون سی تبدیلی ہے اور کون سی جو ہے وہ انقلاب کی بات ہے. بس بات تو اب یہ ہے کہ بس وہی روایتی سیاست ہے. بس ٹھیک ہے, وہ کل کینڈیڈیٹ پیپلز پارٹی کے تھے, آج ان کے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ سارے لوٹے اگر لے لیں یعنی عین وقت پہ تو وہ ٹھیک ہے, امیر مقام سے لے کے زاہد احمد تک اور وزیر بھی بنا دیں, انہیں وہ جائز ہیں سارے, ہضم بھی وہ کر رہے ہیں. آپ کی نظر میں جائز نہیں ہے, بہت بلند و بانگ کرتے ہیں, لیکن آپ انہوں نے کہا کہ ان میں سے کسی کو نہیں لیں گے مشرف کی ٹیم میں سے, ایک ایک کر کے چوم چاٹ کے لیا پی ٹی آئی کے خوف سے کہ نہیں ہمیں کینڈیڈیٹ چاہیے, خواہ جتنا بھی برا ہے ہم نے تو سیٹ جیتنی ہے کینڈیڈیٹ. اور پھر لوٹوں کے خوف سے انہوں نے باقی لوٹے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم تو اپوزیشن کی پارٹی ہیں, ہم کوئی حکومتی پارٹی نہیں ہے. اپوزیشن کی پارٹی میں اگر کوئی شامل ہوتا ہے تو جدوجہد کے لیے ہوتا ہے, یہ تو نہیں کہ ایم پی ایم این اے بھی بن جانا ہے انہوں نے جلدی سے اور پھر ہم حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ حکومت کے اندر بھی وہ جیت جائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اگر ہم کوئی پوٹینشیل لوگ ہماری طرف آتے ہیں, ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں اور اس پولیٹیکل پارٹی کے دروازے پوٹینشیل لوگوں کے لیے بند نہیں کیے جا سکتے. نون لیگ کی راتوں کی نیندیں حرام ہیں کہ جتنے پولیٹیکل اس طرح بڑے نام ہیں, یہ جو رزلٹ ہے یہ 3 ستمبر پہ ایفیکٹ ہوگا.
آف کورس دیکھیں نا، اگر نیک ٹو نیک جاتے ہیں اور توقع ہے کہ ہم جو بورے والی سیٹ ہے وہ جیت جائیں گے، اگر ہم وہ سیٹ جیتتے ہیں، یہ نون لیگ کی سیٹیں ہیں دونوں، جس طرح ہم جہانگیر ترین کی سیٹ نون لیگ کی سیٹ ہم نے چھینی ہے، لاہور شہر کے اندر جو انتخاب ہوا وہ نون لیگ کی سیٹ ہے، شعیب صدیقی نے چھینی ہے، اور ایاز صادق نا، ایاز صادق یہ کلیمنٹ ہے نا کہ نہیں دھاندلی ہوئی جی ہم جیتے ہیں، تو 2000 کے فرق سے جو ہے نا پورا پبا پر نے زور لگا کے اگر ایاز صادق نے اپنی عزت بچائی ہے تو یہ کوئی جیت ہے، اور ان میں سے ایک سیٹ ہم نے جیت لی لاہور کی۔ لیکن ایک معاملہ اور ہے، آپ کی تحریک تو چلے، وہی پرانے کھلاڑی ہیں سارے کے سارے، عمران ظفر لغاری صاحب میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، وہی طاہر القادری صاحب، وہی عمران خان صاحب، وہی شیخ رشید صاحب، اور وہی پرانا دھرنا اور وہی پرانا احتجاج۔ آپ کا ایشو چینج ہو گیا ہے لیکن سٹائل وہی ہے۔ پیپلز پارٹی ایک جماعت کا اضافہ ہوا تھا، ایک بڑی سیاسی جماعت کا آپ کے ساتھ اپوزیشن میں، لیکن وہ آپ کے ساتھ احتجاج نہیں کر رہی، بلکہ ان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے۔ سر 5 مہینے ہو گئے، عمران ظفر لغاری صاحب آپ کے خیال میں ٹھیک ٹائم کب آئے گا جب آپ احتجاج کریں؟ دیکھیں جی، احتجاج کی سیاست، سڑکوں کی سیاست، گلیوں کی سیاست پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی شروعات کی تھی اس ملک میں۔ اس سے پہلے اس ملک میں بھٹو صاحب سے پہلے، ذوالفقار علی بھٹو سے پہلے اس ملک میں ہمیشہ یہ سیاست گلیوں تک پاکستان پیپلز پارٹی لے کے آئی تھی۔ اس سے پہلے ہمیشہ ڈرائنگ روم کی سیاست ہوتی تھی اس ملک میں۔ دیکھیں آج بھی ہمارا بلیو عوام پہ، عوام کے مسائل ہیں جو کہ اس 5 سے 3.5 سال حکومت میں اور ڈبل ٹرپل ہو گئے۔ میں کون سے مسائل کے نام لوں؟ نیشنل ایکشن پلان، انرجی کرائسس، مہنگائی، ماڈل ٹاؤن کا سانحہ۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ آئیں، ہمارے دروازے کھلے ہیں ان کے لیے۔ ٹھیک، ہم نے کب کہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں جانا چاہ رہے؟ آپ آئیں، بیٹھیں، ہم صرف یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم کسی غیر جمہوری عمل کا حصہ نہیں بنیں گے۔ آپ ہمیں گارنٹی دے دیں کہ ہم کوئی غیر جمہوری عمل نہیں کریں گے، ہم یہ پارلیمان، لیکن احتجاج ہم کرتے رہیں گے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ نہیں آپ کو کیا لگتا ہے، ایک منٹ، آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو احتجاج کرنے والے 3 ستمبر کو نکل رہے ہیں، ان پہ آپ کو ٹرسٹ نہیں ہے؟ یہ کسی غیر پارلیمانی تبدیلی کا یا غیر جمہوری تبدیلی کا حصہ بن جائیں گے آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں عمران خان صاحب، اس پہ ٹرسٹ کی بات نہیں ہے، لیکن پاکستان کی تاریخ میں اس قسم کی روایتی سیاست میں ہمیشہ اس قسم کی چیزیں ہوئی ہیں۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ سانپ کا ڈسا ہوا رسی سے بھی ڈرتا ہے۔ تو سر آپ چوکیدار بن کے ان کے ساتھ بیٹھ جائیں اور ان کو کہیں یہ آپ ان کے ساتھ رہیں گے تو زیادہ ان کے اوپر نظر رکھیں گے کہ یہ کسی کے لیے کام تو نہیں کر رہے۔ نہیں تو وہ ہم نے کب بنا کیا؟ ہم نے کہا دروازے تو کھلے ہیں بھائی۔ آپ انہوں نے ہم سے تو ابھی تک میرے خیال میں، مجھے نہیں پتا، شاید ہائر لیڈرشپ سے بات ہوئی ہو، مجھے نہیں پتا، اس چیز کا اندازہ نہیں ہے، شاہ محمود قریشی صاحب اور لیڈر آف اپوزیشن کی گفتگو ہوئی ہو اس معاملے پہ، لیکن میری ذاتی ایک رائے ہے کہ بھائی آپ ہمارے دروازے کھلے ہیں، آپ آفیشلی آ کے آپ ملیں ہماری پارٹی قیادتوں سے، آپ ملیں ہماری پارٹی لیڈرشپ سے، ہم آپ کے احتجاج میں کیوں نہیں آپ کا ساتھ دیں گے؟ اگر وہ غیر جمہوری نہیں ہے، آپ گارنٹی دے دیں کہ یہ احتجاج جو ہے پاناما لیکس کے اوپر ہے۔ احتجاج کبھی غیر جمہوری ہوتا ہے سر؟ ویسے مجھے یہ تھوڑا سا وہ آپ سے درخواست انہوں نے کی ہے، غیر جمہوری احتجاج آپ کی پارٹی کی طرف سے جواب یہ ہے کہ ابھی وقت نہیں ہے؟ میں بات نہیں کر رہا سر آپ کی پارٹی کی طرف سے جواب آیا کہ ابھی وقت نہیں ہے۔ دیکھیں جی، وقت کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ لوگ یہ اس پروسیس میں، ہم لوگ پاناما، ہم پارلیمنٹ کو سپریم سمجھتے ہیں نا، آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں، یہ جماعتیں بھی سمجھتی ہیں، لیکن وقت کے حساب سے وقت بھی نہیں ہے، لیکن چلیں پھر بھی آپ آئیں، آپ بیٹھ کے سر مجھے بریک لے رہی ہے، لیکن عمران صاحب آپ کو بتانا پڑے گا کہ کیا واقعی وقت نہیں ہے یا آپ حکومت کو وقت لے کر دے رہے ہیں؟ بریک لے لیں، بریک سے واپس آتے ہیں۔ طاہر القادری صاحب نے 2-3 آج بڑی امپورٹنٹ باتیں کی، ان کا بھی جواب لیتے ہیں بریک کے بعد۔ D-Juice, powered by Telenor 4G. ویلکم بیک ناظرین۔ محمود رشید صاحب، یہ پیپلز پارٹی کو کیسے ساتھ ملائیں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں احتجاج میں ہم نہیں آ رہے ہیں، ابھی ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے آپ کی، باقی معاملات پہلے وہ ٹائم حکومت کے لیے گین کر رہے ہیں یا صحیح ٹائم کا انتظار کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھ رہا ہوں جہاں تک تو عمران ظفر لغاری ابھی کہہ رہے تھے، ان کے علم میں شاید یہ بات نہیں ہے۔ کل باقاعدہ شاہ محمود قریشی صاحب نے جا کے ملاقات کی ہے، اعتزاز احسن صاحب اور پریس کانفرنس بھی کی ہے صاحب تھے، اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ہائی لیڈرشپ سے بات کر کے 1 آدھ دن میں ہم اس بارے میں کوئی فیصلہ کر کے آپ کو مطلع کریں گے۔
تو ہم تو تمام پولیٹیکل پارٹیز جتنی بھی ہیں جو پارلیمان کے اندر ہیں پارلیمان کے باہر ہیں ان سب کو ہم نے دعوت دی ہے کہ وہ اس جدوجہد میں ہمارے ساتھ چلیں. ٹھیک ہے. جو عمران ظفر کہہ رہے ہیں بار بار کہ غیر جمہوری، دیکھیں یہ غیر جمہوری قطعی طور پہ نہیں ہے، یہ جمہوریت کی مضبوطی کے لیے ہے. نہیں، آپ کی تحریک پہ شک آپ کی اتحادی جماعت کر رہی ہے. یہ ذہن میں رکھے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا خیال ہے ان کی تمام لیڈرز کی طرف سے کبھی اس طرح کی بات نہیں کی. عمران ظفر نے دوسری دفعہ بات کی ہے، اس سے پہلے بھی ایک چینل پہ انہوں نے اس طرح کی بات کی. میرا یہ خیال ہے کہ انہیں اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. اس سے جو اصل نیشنل کاز ہے جس کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں، ان کی پارٹی بھی کر رہی ہے، اس کو یہ نقصان پہنچتا ہے. ہم نے تو سیدھی سی بات کی ہے کہ پاناما کے حوالے سے، احتساب کے حوالے سے، کرپشن کے خاتمے کے حوالے سے یہ ایک ایسا موقع ہے کہ اس موقع کو کسی صورت ضائع نہیں ہونا چاہیے. جو کرپشن ہے وہ اس طرح اس کا ناسور پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے. اب اگر اس پہ ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں تو یہ مجرمانہ غفلت ہوگی، قوم کبھی ہمیں معاف نہیں کرے گی. اسی طرح جو طاہر القادری صاحب والا مسئلہ ہے کہ اس کو 2 سال ہو گئے ہیں آج. انصاف کی فراہمی پاکستان کی تاریخ کا بدترین یہ واقعہ تھا کہ جس میں 14 افراد کو دن دہاڑے گولیوں سے چھلنی کیا گیا، جس میں خواتین کارکن بھی تھیں، اور آج تک نہیں پتہ چلا. یعنی چھوٹے سے کسی کیس کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ فوری ٹرائل کی عدالتوں میں مقدمہ چلے اور ملزمان سامنے آئے اور ان کو سزائیں ہوں. 2 سال تک ابھی تک کوئی اس نہیں. لیکن ان کے دور حکومت میں انصاف. رانا صاحب آپ کو لگتا ہے جو سزائے موت ہے یا پھانسی جو ہونی ہے جن لوگوں کو، آپ کے دور حکومت میں ہو جائے گی سانحہ ماڈل ٹاؤن کے ذمہ داروں کو سزا؟ دیکھیں اس میں معاملہ یہ ہے کہ ہمارے یہ جو بھائی ہیں ان کے اندر خواہشات جو ہیں وہ اور کل بڑھا رہی ہیں، اور اوپر سے جو ہے یہ کبھی جمہوریت کا راگ الاپتے ہیں، کبھی انصاف کا راگ جو ہے وہ الاپتے ہیں. اور اب اس میں جو پاناما لیگ ہے یا جو کرپشن کے معاملات ہیں، وہ بھئی اگر آپ نے کرپشن کو کنٹرول کرنا ہے تو کرپشن کو کنٹرول کرنے کے جو ادارے ہیں، نیب ہے، جوڈیشری ہے، وہ بھئی پارلیمنٹ میں بیٹھیں، لیجسلیشن کریں، اور اس کے بعد ان چیزوں ہے وہ انکوائری ہو، ان کے اوپر ٹریبیونل بنے، اور وہ انکوائری کرنے کے بعد جو ہے گناہ گار اور بے گناہ کا جو ہے وہ فیصلہ کرے، اس کے مطابق سزا ہو. آخر جو بھی معاملہ ہونا ہے کسی سسٹم کے تحت ہونا ہے، کسی طریقہ کار کے تحت ہونا ہے. اگر ہر کوئی ڈنڈا پکڑ کے سڑک کے اوپر آ جائے کہ جی میں نے سڑک کے اوپر جو ہے وہ آ کے انصاف لینا ہے، تو یہ تو انارکی ہے، یہ تو افراتفری ہے. الیکشن آپ نے جیت لی ہے، لیکن 1000 ووٹوں کی لیڈ سے جو اب تک غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ ہے، جو الیکشن بورے والا ہے بہاڑی والا، وہاں سے مسلم لیگ نون کے امیدوار جیت گئے ہیں اور عائشہ نذیر جٹ صاحبہ ہار گئی ہیں 1050 ووٹوں سے لگ بھگ وہ ہاری ہیں. تو یہ 50 ووٹوں سے ہو جائے 1000 ووٹوں سے ہو، یہ تو مجھے مبارکباد ہے، اور جیت ہوتی ہے وہ چاہے کتنے ووٹوں سے بھی ہو. لیکن وہاں پہ جو کنٹیسٹ ہے، وہ کنٹیسٹ وہاں پہ جو ہے وہ پی ٹی آئی نے نہیں کیا، کنٹیسٹ وہاں پہ نذیر جٹ نے کیا ہے. نذیر جٹ جو ہے وہاں پہ ایک پولیٹیکل فگر ہے، اور پچھلے آپ تمام الیکشن دیکھ لیں، اگر وہ جیتا ہے یا ہارا ہے وہاں پہ اس کی ایک جو ہے وہ پوزیشن ہے. اور جیلم کے الیکشن پشاور میں آپ الیکشن سن لینا بات یہ کہ ہم نے، ہماری تو منطق یہ ہے، آپ کی منطق اور تھی، آپ اپنی اس منطق سے بھاگ کے آپ ادھر آ گئے، آپ وہ تبدیلی والے منطق سے بھاگ کے اس روایتی منطق پہ آگے جس کو آپ اسٹیٹس کو کہتے تھے، جس کو آپ کہتے تھے کہ جناب یہ تو فرسودہ سیاست ہے، آپ اسی فرسودگی کو اگر پاکستان مسلم لیگ تعداد میں ہم ووٹ لیتے ہیں ہمارے لیے الیکشن آپ نے جیتا، آپ کو مبارکباد. لیکن سر عائشہ نذیر جٹ کو اگر پیپلز پارٹی ٹکٹ دیتی تو مقابلہ یہی ہوتا. ہاں جی مجھے نہیں لگتا نہ یہی ہوتا. اچھا پھر بھی وہ 1000 ووٹ سے ہارتی. بات یہ ہے کہ چلو 1000 سے یا 500 سے یا 5000 سے، بات یہ ہے کہ اور اگر طاہر القادری صاحب پھر بھی ایسی ہوتا سر کیا. دیکھیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں پولیٹیکل پارٹی کا فرق تو پڑتا ہے نا سر، کچھ پڑتا ہو لیکن پڑتا تو ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کا اربن ایریاز میں اور اس کے بعد جو ہے رورل ایریا میں یہ ہر جگہ کا ایک فرق کا حساب ہے. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر جہلم میں جو ہے وہ ٹکٹ دیا ہے فواد چودھری کو یا وہاں پہ عائشہ نذیر کو، تو ان کی ایک پولیٹیکل حیثیت ہے،
اس حیثیت کو ہی یہ کبھی فرسودگی کہتے ہیں، کبھی اسٹیٹس کو کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ جی ہم اس کے خلاف ہیں، ہم اس کو ختم کریں گے. اب یہ سارا کچھ کرتے کراتے جو ہے نا اسی جگہ کے اوپر آ گئے ہیں. تو میں اب اپنی اس بات کی طرف آؤں کہ یہ جو ہے نہ ان کو کسی کرپشن سے کوئی سروکار ہے، ان کو صرف سروکار اس بات سے ہے کہ ملک میں ہم افراتفری پیدا کریں، انتشار پیدا کریں، عدم استحکام پیدا کریں. ملک نہیں آج انہوں نے 1 پوائنٹ ایجنڈا دیا گو نواز کو. ایجنڈا ہے گو نواز گو کا ایجنڈا جو ہے 2014 میں بھی یہی تھا. ان کے کہنے سے گو نواز گو جو ہے وہ بالکل نہیں ہوگا. اب میں بات کروں یہ آپ نے ماڈل ٹاؤن کے کیس کی بات کی تھی. اب مجھے یہ بتائیں کہ ملک میں ایک قانون ہے، ایک سسٹم ہے، ایک طریقہ کار ہے. اگر مقدمہ درج ہو، اس کے بعد تفتیش ہو، اس کے بعد وہ چلان عدالت میں چلے، آپ جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوں، آپ وہاں پہ گواہی پیش کریں، آپ وہاں پہ وکیل پیش کریں، اور پھر آگے چوک میں کہ جی ہمیں انصاف نہیں ملا. وہ بھائی عدالت جو فیصلہ کرے گی وہی انصاف ہوگا، وہی قصاص ہوگا. ٹھیک ہے. میں عمران میں یہ چاہ رہا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ لمحہ فکریہ ہے مسلم لیگ نون کی حکومت کے لیے، اور یہ خطرے کی گھنٹی ہے کہ پی ٹی آئی ان حالات کے اندر جب یہ کہتے ہیں جی کچھ نہیں ہے ان کے پاس جی کہ ہم اگر 1000 ووٹوں سے ہارے ہیں تو یہ مبارکباد کی مستحق ہے پی ٹی آئی اور ان کا کینڈیڈیٹ کہ انہوں نے حکومت کے تمام ہتھکنڈوں کے باوجود زوردار مقابلہ کیا ہے، جیلم میں بھی اور یہاں برے والے میں بھی. دوسری بات یہ ناکامی آپ کو افیکٹ نہیں کرے گی. بالکل، یہ تو ہماری کامیابی ہے. ناکامی کہاں ہے؟ اخباروں میں لگا 2 سیٹیں ہار کے دباؤ جی. ہم کتنے ووٹوں سے آ رہے ہیں؟ ہم 1000 ووٹوں سے آ رہے ہیں. سر ان کے نزدیک تو ہم فارغ ہیں. سر 2 رن سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ثابت ہو گئی ہے کہ یہ ٹف ٹائم دے گی ہر محاذ ہر سیٹ پہ. ہم جیتے بھی ہیں نا. یہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی 2018 کے الیکشن میں ٹف ٹائم دے گی، لیکن مسلم لیگ نون حکومت بنائے گی. بالکل بھی حکومت نہیں بنائے گی. مسلم لیگ نون دبا کے فارغ ہو جائے گی اس وقت سے بہت پہلے. یہ ٹف ٹائم ہم حکومت بنائیں گے. میری بات دوسری یہ سن لیں کہ یہ جو رانا صاحب بار بار فرماتے ہیں کہ 2 سال ہو گئے ہیں، عدالتیں ہیں، وہاں پر جاتے ہیں، ایف آئی آر کٹی ہے، شہادتیں ہوتی ہیں. بھائی کیا اتنا بڑا ایک ہینیس کرائم ہوا ہے؟ آپ لوگوں کے کان پہ ذرا جو نہیں رینگتی؟ آپ گڈ گورننس کے دعوے دار ہیں. سر جرم ہی ان پہ ڈال گئے. میری بات سنیں نا. نہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے. کان پہ کیا جو رینگتی ہے؟ مقدمہ درج ہوا ہے. ایک گاڑی کہیں لگ جائے اور فوراً ہوا ہے. میری بات سنیں، چھوٹا سا کوئی واقعہ ہو جائے یہ بات کے وہاں پہنچ جاتے ہیں. یہ 2 سال ہو گئے ہیں. یہ ان کے جو قاتل ہیں وہ کوئی پولیس افسر ہے، کسی نے بھی کیا، جس نے بھی کیا، ان کو کٹہرے میں لا کے اب تک انہیں کیفر کردار وہ کون سا عدالت میں وہ پیش ہے. کوئی گرفتار نہیں. جس کا جرم ہوگا جسٹس باقر نجوی کی رپورٹ ہم نے بنایا، وہ گناہگار جو ثابت ہوگا وہی پیش. سوال اٹھنے کا ریزن جوڈیشل کمیشن سوال اٹھنے کا ریزن رانا صاحب یہ ہے، سوال اٹھنے کا ریزن یہ ہے کہ یہاں نارملی بڑا آدمی پکڑا نہیں جاتا، اس لیے بار بار چھوٹے آدمی کی بات نہیں ہے. جب ایک جے آئی ٹی بنی ہے اس میں تمام لوگ موجود تھے، جو تفتیش ہوئی اس میں جو گناہگار وہ پکڑا جائے گا. ٹھیک ہے، میں واپس 3 ستمبر پہ آؤں گا کہ وہاں اس دن کیا ہوگا. پیپلز پارٹی سے میں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آپ وقت کس کے لیے گین کر رہے ہیں؟ حکومت کے لیے کر رہے ہیں یا صحیح وقت کا انتظار کر رہے ہیں یا کوئی اور مسئلے آتا ہے؟ کیونکہ لاسٹ ٹائم گورنمنٹ کو آپ نے ریسکیو کیا تھا. ایک بریک، واپس آ رہا ہے. اسٹیٹ لائف کے اشتراک سے حکومت خیبر پختونخوا کا انقلابی قدم، صحت انصاف کارڈ، عوام کے بہتر مفاد. Cola Next, because next is now. ویلکم بیک ناظرین. جی پاکستان پیپلز پارٹی، لیکن میں پہلے ریزلٹ جو ہے وہ اناؤنس کر دوں. پی پی 232 میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ ہے 51,323 ووٹوں کے ساتھ مسلم لیگ نون کے امیدوار کامیاب ہو گئے ہیں. یوسف کسیلا صاحب، ان کے ووٹ ہیں 51,323 اور بالکل تھوڑے سے مارجن کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی امیدوار تھیں عائشہ نذیر جٹ صاحبہ، وہ ناکام ہو گئی ہیں. تقریباً 1050 ووٹوں کا فرق ہے. ان کے ووٹ ہیں 50,267. بڑا کانٹے کا مقابلہ تھا، بڑا سخت مقابلہ رہا دونوں امیدواروں میں، لیکن مسلم لیگ نون جو ہے جماعت اس نے وہاں سے میدان مار لیا ہے پی پی 332 سے. اور جو پاکستان تحریک انصاف کی امیدوار ہیں
وہ ہار گئی ہیں، لیکن مقابلہ بڑا ٹف تھا. 1 لاکھ سے زائد یہ ووٹ ہیں، لیکن اس میں 1050 ووٹوں کا صرف فرق ہے دونوں امیدواروں میں. اور جو دوسرا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو 63 NA میں جو مقابلہ ہو رہا ہے فواد چودھری میں اور مسلم لیگ نون کے امیدوار مطلوب مہدی میں، وہاں پہ اس وقت کی صورتحال کے مطابق 52,306 ووٹ مسلم لیگ نون کے پاس ہیں اور 44,832 ووٹ جو ہیں وہ تحریک انصاف کے پاس ہیں. تحریک انصاف کے پچھلے الیکشن میں ووٹ 40,000 تھے اور فواد چودھری کے پچھلے الیکشن میں ووٹ 30,000 تھے. حکومت کے ووٹ بہت بڑی لیڈ کے ساتھ حکومت یہاں سے جیتی تھی، لیکن اس مرتبہ ابھی مقابلہ ٹف تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ٹھیک زیادہ ووٹ لیے ہیں پچھلی دفعہ کی نسبت. اس دفعہ پاکستان تحریک انصاف نے. عمران ظفر لغاری صاحب، آپ ٹائم کس کے لیے گین کر رہے ہیں؟ اپنے لیے، حکومت کے لیے؟ کیونکہ آپ نے ایک دفعہ اس حکومت کو ریسکیو کیا ہے تو ابھی کھل کے تو نہیں بولتے ہیں، لیکن دبے دبے سب کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی چاہ کیا رہی ہے. دیکھیں عمران صاحب، ہم نے کوئی حکومت کو ریسکیو نہیں کیا تھا. اس زمانے میں جاوید ہاشمی صاحب کی پریس کانفرنس آپ کے سامنے تھی اور ہم نے اس وقت بھی پارلیمنٹ کو بچایا تھا. ہم نے میاں محمد نواز شریف کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے تھے، ان کو نہیں بچایا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت ہم ایک ری آرگنائزیشن کے فیز میں ہیں. آپ کو سب کو علم ہے، میڈیا میں، لوکل میڈیا میں خبریں آتی ہیں. ہمارے پارٹی الیکشنز ہو رہے ہیں ہر ڈسٹرکٹ میں، ڈویژن میں اور صوبائی سطح پہ. تو اس وقت ہماری آرگنائزیشن جو ہے بالکل ہمارے جالے ہیں، ورکرز ہیں، سب موجود. ہماری پارٹی کا ایک انفراسٹرکچر جو کہ معطل ہوا ہے، وہ ہماری ری آرگنائزیشن اس مہینے کے آخر تک یا اس مہینے کے آخر تک کمپلیٹ ہونی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ سپٹمبر میں اور اکتوبر میں. ٹھیک ہے، ہم نے پھر بھی ان کو بولا ہے جب آپ اگر آئیں آپ ہمیں آ کے دعوت تو دیں. یہ ابھی سر کل آپ کے پاس آئے، آپ کو آ کے دعوت دی ہے اور اس کا جواب آپ نے کہا جی ہم دیں گے. وہ پتہ یہ چلا ہے کہ پیپلز پارٹی نے کچھ وضاحتیں ان سے مانگی ہیں، جواب دیں گے اور ابھی تک پیچھے یہ کوئی نہیں. ایک منٹ رانا صاحب کو کہاں وہ دراصل وہ خرابیاں جو ہیں یہ رانا صاحب ویسے ہی میرے خیال میں وضاحت پیش رانا صاحب آپ نے ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ پیپلز پارٹی اب بھی ہمیں انہوں نے ریسکیو کر دیا ہے. ہاں جی عمران ظفر لغاری صاحب، یہ خیال ہے. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوریت کو اور آئین کو ریسکیو کیا اور اب بھی کریں گے، پہلے بھی کیا انہوں نے. جو لوگ جمہوریت کو یہاں پہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. کتنا کانفیڈنس ہے آپ نے؟ دیکھیں عمران صاحب آپ پہ بڑا کانفیڈنس ہے رانا صاحب کو. جمہوریت کو کبھی جمہوریت کے کسی سازش میں شریک نہیں ہوں گے. رانا صاحب اگر آپ مجھے جواب دینے دیں. دیکھیں جمہوریت کے خلاف سازش کا کسی چیز کا ہم حصہ نہیں بنیں گے اور میری ذاتی رائے ہے، میں سمجھتا ہوں احتجاج اور دھرنا جمہوریت کا حصہ ہے. جمہوریت میں ہوتی رہتی ہیں یہ چیزیں، لیکن اس دھرنے کے پیچھے کوئی مائنڈ سیٹ نہیں ہونا چاہیے، کوئی جمہوریت کو ڈیریل ہونے کی بات نہیں ہونی چاہیے. ہم تو جب ہماری آرگنائزیشن جب کمپلیٹ ہوگی، ہم تو گرینڈ اپوزیشن کو ساتھ لے کے دھرنے کیا جلسے جلوس کرنے کے. اور یہ آخری 2 سال ہے الیکشن. اچھا یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی آرگنائزیشن کیونکہ مکمل نہیں ہے اس لیے آپ کی پارٹی ابھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ ایک احتجاجی تحریک میں چلی جائے. دیکھیں عمران صاحب، دیکھیں آپ نے سوال کر رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں. ہماری آرگنائزیشن کے عہدیدار ابھی الیکشنز ہو رہے ہیں، ہمارے پارٹی انٹرا الیکشنز ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہمارے پاس ابھی بھی اتنی قوت ہے کہ ہم اگر سڑکوں پہ آئیں تو ہم بہت زور شور سے آ سکتے ہیں. لیکن ہم انتظار کر رہے ہیں ہماری پارٹی کی ری آرگنائزیشن کمپلیٹ ہو جائے. اور جس طرح سے انہوں نے دعوت دی ہے ہماری پارٹی. تو سر ایک منٹ مجھے سوال کرنے دیں سر، مجھے سوال کرنے دیں سر. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پارٹی کی ری آرگنائزیشن مکمل ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نہ آنے کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کہیں کوئی سازش نہ ہو رہی ہو. سر کوئی ایک وجہ پیش کیجئے نا آپ. یہ یا تو سازش ہو رہی ہے یا آپ کسی اور وجہ سے ٹیکنیکل ریزن سے. نہیں عمران صاحب، یہ تو ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہمیشہ جمہوریت اور آئین کے، ہم کہتے ہیں کہ ہم آئین کے پاسدار ہیں. ہم پاکستانی ہیں. ہم آئین کا دفاع کرنا ہم ہر پاکستانی کا فرض ہے اور یہ بڑی ہماری کلیئر آئیڈیالوجی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، اس میں دو رائے ہو نہیں سکتی. ٹھیک ہے جی، لیکن اس ملک میں جب بھی دھرنوں کی سیاست ہوئی ہے تو اس کا جو سیٹ بیک ہے آپ نے دیکھا ہے. لیکن آخری 2 سال یہ پولیٹیکل پارٹیز کی موومنٹ چل رہی ہے. حکومت اپنی تعریفیں کرے گی، جلسوں میں کرے گی، جیسے میاں صاحب کر رہے ہیں، کئی موٹر وے پہ جا رہے ہیں افتتاح کرنے، وہی سینٹرل پنجاب میں جی ٹی روڈ کے اسی ارد گرد گھوم رہے ہیں، اس سے باہر وہ نکل نہیں رہے. خان صاحب بھی اگر دھرنا دے رہے ہیں تو لاہور سے دے رہے ہیں، اسی جی ٹی روڈ پہ دے رہے ہیں. بھائی پاکستان جی ٹی روڈ سے بڑھ کر ہے. پاکستان میں بلوچستان ہے، پاکستان میں سندھ ہے، پاکستان میں کے پی کی ہے.
وہاں بھی لوگ رہتے ہیں، وہ بھی پاکستانی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی بہت جلدی احتجاجی سیاست شروع کرنے والی ہے، چاہے وہ اکتوبر ان کے ساتھ ہو جائے، مل کے کرے، چاہے وہ آپ کو بھی 1.5 مہینہ لگے گا آنے میں. ٹھیک ہے سر، بالکل ٹھیک ہے، آپ کو ٹائم لگے گا. رانا صاحب، پورا پاکستان سڑکوں پہ آنے والا ہے. 3 سپتمبر کو پاکستان مارچ کے نام سے یہ چوک کریں گے، لاہور اس کا مرکز ہوگا، اور میاں صاحب بہت مشکل میں آنے والے ہیں. جو پلان ہے وہ یہ. دیکھیں، یہ جو وہ ایک محاورہ ہے نا، یعنی شیخ چلی کا پلاؤ، تو یہ اب جو مرضی کہتے رہیں کہ جی ہم سڑکوں پہ آنے والے ہیں، ہم یہ کرنے والے ہیں، پھر کہتے ہیں ہماری نیندیں اڑ گئی ہیں، پھر کہتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے وہ ان کی رات کی نیندیں اڑ گئی، حالانکہ ہمیں دن کو بھی نیند آتی رہتی ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ تو پھر یہ چوپ کر جائیں گے، یہ ایسے کر جائیں گے. دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ احتجاج کریں. ان کا مقصد ہے کہ ملک میں عدم استحکام ہو، افراتفری ہو، انتشار ہو، تاکہ پاکستان جو ہے وہ دی لیڈرشپ آف میاں نواز شریف آگے نہ بڑھ سکے، ترقی نہ کر سکے، اور اس کا ان کو الیکشن میں جو ہے وہ کو فائدہ پہنچ سکے. ہمارا یہ فوکس ہے کہ ہم نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے، ملک سے لوڈ شیڈنگ کے اندھیروں کو دور کرنا ہے، ملک سے دہشت گردی کو دور کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی 2018 تک ہم اس اپنے مقصد کو ٹارگٹ کریں گے، اس میں کامیاب ہوں گے. باقی 2018 میں لوگ اپنے ووٹ کی طاقت سے فیصلہ کر دیں گے، وہ ان کے حق میں کر دیں، ہمارے حق میں کر دیں. اور اس کے بعد جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے اب بھی آگے بڑھے گا اور اس کے بعد بھی آگے بڑھے گا. ان کے روکنے کے سارے ہتھکنڈے جو ہیں یہ ناکام ہوں گے. یہ جو پارٹیاں آپ نے جمع کر لی، پیپلز پارٹی کو تو آپ نکال دینا، وہ تو نہیں آ رہے. کر لیں گے چوک لاہور کو. نہیں، ہماری لوکل ہماری لوکل پنجاب کی لیڈرشپ ورکروں کے بغیر ان کے ساتھ لطیف کوسا صاحب اور منظور بٹو صاحب لیڈرشپ ٹھیک ہے. آپ کی لیڈرشپ ان کے ورکروں سے خطاب کرنے کے لیے آئے گی. 2 لیڈر پیپلز پارٹی نے لطیف کوسا صاحب بالکل پارٹیسپیٹ کرنے آئے گی، اور آگے آگے یہ چیز بڑھتی جائے گی. ٹھیک ہے، پہلے لیڈر بعد میں لطیف کوسا صاحب اور بٹو صاحب ان کے ساتھ آ رہے ہیں. بریک کے بعد کر لیتے ہیں. بریک کے بعد چلے لیں، بریک سے واپس آتے ہیں. واپس آ کے محمود رشید صاحب کی بات سنتے ہیں. اسٹیٹ لائف کے اشتراک سے ویلکم بیک ناظرین. جی محمود رشید صاحب، رانا صاحب کو آپ بتا رہے ہو، مجھے بتا دیں باقی آپ چوک کر لیں گے پورا پاکستان، اتنا بڑا مارچ ہوگا. یہ تو بالکل ہم بھرپور احتجاجی مہم جناب وہ چلا رہے ہیں، اور اس کے لیے مدد بھی مانگ رہے ہیں آپ سب، جس میں لاکھوں لوگ سب کو دعوت دے رہے ہیں کہ یہ ہمارا کوئی اکیلے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک نیشنل ایشو ہے. کرپشن، اس کے خاتمے کی یہ تحریک ہے. اور میں یہ اور اپوزیشن کی پارٹی اس میں نہیں آ رہی تو سر کرپٹ لوگوں کو ساتھ لے کے چلا رہے ہیں. سب کو کہہ رہے ہیں یہ کہیں کرپٹ سب ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یعنی یہ پہلی تحریک ہے کہ کرپشن کے خلاف کرپٹ لوگوں کو لے کے چلا رہے ہیں. سر آپ کرپٹ لوگوں کو پکڑ لینا سر. کن کو پکڑنے جو کرپٹ تو طاقت ہے، یہ پکڑ سکتے ہیں. میاں صاحب نے ووٹ یہی ہے کہ لیے میں پکڑوں گا. میری بات سنیں، بنا دیں میری بات میں آپ مجھے موقع دیں. بڑا تقریر فرما چکے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 3 سال میں جو یہ فرما رہے ہیں نا جی کہ ہم ڈیولپمنٹ کر دیں گے اور یہ ہو جائے گا اور میاں نواز شریف ایسے کر دے گا، جو 3 سال میں انہوں نے کر لیا ہے وہ آگے بھی نظر آ رہا ہے کیا یہ کر لیں گے. ان کے پاس بڑی تجربہ کار ٹیم ہے جی، 30 سال ہو گئے انہیں، اور پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ اس میں 9واں سال انہیں شروع ہو گیا. پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ قرضے پچھلے 3 سال میں $10.5 ارب کے قرضے لیے ہیں، جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں لیے گئے. یہ ریکارڈ ہے. ٹھیک، پاکستان کی تاریخ میں کشکول توڑنے کے سب سے بڑے دعوے ان کے، کرپشن کے خاتمے کا اور لوٹی دولت واپس لانے کے دعوے ان کے. پنجاب نمبر 1 پہ آیا ہے، انہیں مبارک دیتا ہوں میں کرپشن میں. بل ڈیٹ کی جو رپورٹ ہے اس کے بعد فیفن کی بھی آئی کہ پنجاب نمبر 1 پہ ہے. سن لینا، لیکن اس کے بعد جناب پر ٹوٹل فیلئر. یعنی کبھی کسی جمہوری دور میں یہ بھی ہوا تھا کہ پاکستان مرد آباد اور پاکستان ایک ناسور ہے. بلوچستان بھی ہم آزاد کرانے جا رہے ہیں، گلگت اور آزاد کشمیر بھی لینے جا رہے ہیں، اور انہوں نے ان کے منہ کو تالے لگے ہوئے ہیں. کہاں ہے وہ کشمیر کمیٹی؟ کشمیریوں کو پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، کوئی وزیر خارجہ نہیں ہے، کوئی ایک ڈائریکشن نہیں ہے. پاکستان بدترین تنہائی کا شکار ہے بین الاقوامی طور پہ.
میں یہ سمجھتا ہوں یہ شیشے کے گھر میں بیٹھے مست ہیں, دن میں بھی نیند آتی ہے, خود اعتراف کر رہے ہیں. انہوں نے کیا سوچنا ہے کہ قوم کدھر جا رہی ہے, ڈوب رہی ہے. ملک کی سلامتی کے اوپر جو ہے شدید قسم کے خطرات منڈلا رہے ہیں. اور یہ جناب یہ ان کو دن میں بھی نیند آتی ہے, رات کو جاگتے ہیں, دن میں یہ سارے سوتے ہیں. تو یہ کیا قوم کی کشتی پار لگائیں گے؟ ہماری یہ موومنٹ ہے, یہ جمہوریت کی بہتری کے لیے ہے. یہ جو ادارے کہتے ہیں احتساب کر لیں جی, قانون بن جائے جی, اداروں کے ذریعے کر لیں جی, کیا کیا اداروں نے 3 سال میں؟ میں آپ کے پاس وہ احتساب کر رہے ہیں, سینکڑوں ہائی کو ڈانٹ دیا ہے, انہوں نے ڈانٹا, انہوں نے ڈانٹا, اور پھر چیف منسٹر نے ڈانٹا کہ میں اگر نیب والوں کو ان کے لچھن بتا دوں تو ان کے پسینے چھوٹ جائیں گے. یہ آن ریکارڈ ہے ساری چیزیں. پاکستان بین الاقوامی تنہائی کا شکار ہے. لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے عمران ظفر لغاری صاحب نے ایک بریکنگ نیوز بھی دی تھی ہمیں. عمران ظفر لغاری صاحب, کشمیر کے معاملے کے اوپر تو سب کو یکسو ہونا چاہیے تھا. آپ جو میاں صاحب نے نئی کشمیر کمیٹی بنائی ہے اس میں سے بھی نکل رہے ہیں. دیکھیں جی, یہ خبر ہے, اس کو باقاعدگی سے میرے خیال میں لیڈر آف اپوزیشن واضح کریں گے یا پارٹی لیڈرشپ واضح کرے گی. دیکھیں یہ جو کمیٹی انہوں نے بنائی ہے نا, اس میں تو ایک اپوزیشن کا وہ مینڈیٹ نہیں ہے, اور ہمیں بڑا شک ہے مودی صاحب کے اور نواز شریف صاحب کے ریلیشن شپ پہ, بینگ ایز اے پاکستانی, بینگ ایز اے اپوزیشن ممبر. یہ شک پوری قوم کو ہے, صرف آپ کو نہیں ہے, سب کو ہے. اب آپ خوش ہو گئے. بالکل بالکل, وہی جو آپ نے مجھے سیکنڈ کیا, شکریہ آپ کا. تو اس آپ انہیں کب سیکنڈ کریں گے سر؟ پرفارم نہیں, آپ بھی شکریہ کا کوئی موقع دیں سر. ہم بھی ہم کرنے جا رہے ہیں, وٹو صاحب کو بھیج رہے ہیں, لطیف کوسا صاحب کو بھیج رہے ہیں, لیکن ہمارے نیچے ورکرز جو ہیں وہ ری آرگنائزیشن میں بزی ہیں. تو انشاءاللہ جب ہمارے مہینے کے اندر ہماری ری آرگنائزیشن کمپلیٹ ہو جائے گی, ہو سکتا ہے ہم ان کے ساتھ ہوں. آنا ضرور ہے. فورن پالیسی جو ہے آپ کے سامنے ہے, نیشنل ایکشن پلان آپ کے سامنے ہے, انرجی کرائسس آپ کے سامنے ہے, مہنگائی آپ کے سامنے ہے. پنجاب میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لاکھوں موٹر وے بنائے, لیکن کسی چھوٹے صوبے میں ایک موٹر وے بھی نہیں بنایا. کراچی حیدرآباد کا جو یہ موٹر وے کہہ رہے ہیں, اگر آپ پیپرز میں پڑھیں تو وہ ایکسپریس وے ہے, وہ بھی موٹر وے نہیں ہے. یہ انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے پاکستان کو. یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس ریاست ہے, جمہوریت تو ہے ہی نہیں. دیکھیں جی, انشاءاللہ تعالی لاہور سے کراچی تک جو موٹر وے بن رہا ہے وہ دنیا کے جو بھی موٹر ویز ہیں ان میں سے ایک بہترین. بہرحال جب بن جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ دنیا میں موٹر ویز کی جو اسپیسیفکیشن ہے ان میں سے بہترین اسپیسیفکیشن ہے. بلوچستان میں بن رہا ہے, خیبر پختونخوا میں بن رہا ہے. یہ جو اکنامک کوریڈور ہے وہ صرف پنجاب سے تو گزر رہا ہے, باقی جو ہے وہ بلوچستان تک, خیبر پختونخوا تک, سندھ تک جو ہے وہ پہنچ رہا ہے. میرا وقت ختم ہو گیا, لیکن ایک خبر اور بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ ایم کیو ایم الطاف حسین کے خلاف قرارداد پیش کرے گی قومی اسمبلی میں. الٹی گنگ کرسٹل بورڈ لائٹ وارڈروب گھریلو اور کمرشل فرنیچر میں استعمال کیا جا سکتا ہے. 100% واٹر پروف, دیمک اور سیم سے محفوظ. کرسٹل بورڈ لائٹ. بائیکر چائے کا 10 روپے والا ساشے دیتا ہے کڑک مزیدار چائے. دیکھا کیسی خبر سنا دی, صرف 10 روپے میں پورے دیش کو کڑک چائے پلا دی. اچھی سچی خبریں دو, فیصل پیو. We reach out